دوستو جن فوٹوز کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام فوٹوز ترکی کے ایک مشہور شہر ایک ہسٹوریکل سٹی یعنی استنبول کی ہیں، اور یہ فوٹوز استنبول میں بھی اس جگہ کی ہیں کہ جو استنبول کا سینٹر کہلاتی ہے، یعنی آیا صوفیہ مسجد کے قریب کا یہ نظارہ ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگوں کی نالج میں یہ بات تو پہلے ہی آ چکی ہوگی کہ ترکی کی ایک بہت پرانی مشہور مسجد آیا صوفیہ کو ابھی جلد ہی میں وہاں کے کورٹ کے فیصلے کے مطابق میوزیم سے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور تمام انتظام پورے ہونے کے بعد کل یعنی جمعے کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی تھی۔ اس نماز میں ترکی کے راشٹرپتی یعنی پریزیڈنٹ آف ترکی رجب طیب اردوغان خود بھی شامل ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت بھی رجب طیب اردوغان نے خود ہی کی تھی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیا صوفیہ مسجد کی وہ یادگار تمام چیزیں دکھانے والے ہیں جو کل یعنی فرائیڈے کے دن ہوئی ہیں۔ دوستو ہم آپ کو رجب طیب اردوغان کی خوبصورت آواز میں قرآن کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی سنوائیں گے، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر جب آیا صوفیہ مسجد کے امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے بس چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو اس بات کی اناؤنسمنٹ تو آفیشیلی کئی دن پہلے ہی ہو چکی تھی کہ آیا صوفیہ مسجد میں پہلی نماز جمعے کے دن ادا کی جائے گی، اور اس نماز میں خود ترکی کے راشٹرپتی یعنی ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان خود بھی شامل ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اس چیز کو لے کر اتنے زیادہ خوش تھے، اور اسی خوشی کا اثر تھا کہ جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہی آیا صوفیہ مسجد کے ارد گرد میں بہت ساری بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ آیا صوفیہ مسجد کے گارڈز نے جب اپنی امید سے زیادہ بڑھتی ہوئی بھیڑ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جو آیا صوفیہ مسجد تک پہنچتے ہیں۔ ان تمام راستوں کو بند کرنے کے بعد پورے استنبول شہر میں بہت زیادہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ ان تمام راستوں کو جمعے کی نماز کا جو وقت تھا اس سے کچھ ٹھیک پہلے ہی کھولا گیا تھا۔ دوستو جمعے کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اس مسجد میں قرآن کی تلاوت کی گئی تھی، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی وہ قرآن کی تلاوت خود وہاں کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان نے کی تھی۔ اور اس مسجد کے امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چاندی کی تلوار تھی، جس تلوار پر قرآن کی آیات وغیرہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس تلوار کو ہاتھ میں ٹانگ کر ہی انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا۔ دوستو اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب مسلمانوں کی خلافت کا دور ہوا کرتا تھا یعنی سلطنت یا خلافت ہوا کرتی تھی تو اس دور میں امام تلوار ٹانگ کر یعنی اپنا ہتھیار ٹانگ کر ہی خطبہ دیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ آیا صوفیہ مسجد میں کل امام نے جو چاندی کی تلوار لٹکا کر خطبہ دیا ہے وہ یقیناً خلافت عثمانیہ کی اس یاد کو تازہ کرنے کی وجہ سے دیا ہے جس یاد سے مسلمان آج دور ہو چکے تھے۔ چلیے تو آپ کو وہ تلاوت بھی سنواتے ہیں جو خود رجب طیب اردوغان نے کل کی تھی۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ تو دوستو اب فائنلی آیا صوفیہ مسجد کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل گئے ہیں اور وہاں پر دوسری مسجدوں کی طرح 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوا کرے گی۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔